چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے تقریباً 2 ماہ سے لوگوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اب عید الفطر بھی ہم سے قریب تر ہے. ایسے میں چند سوالات ہیں جو بار بار لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتا ہے. مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلا اور ہمیں عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو کیا عید کی نماز ہم اپنے گھروں پہ پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی پوزیشن میں صدقہ فطر کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہم پر صدقہ فطر کی ادائیگی اب بھی واجب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عید کس طرح منانی چاہیے؟ معزز سامعین کرام، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت مطہرہ کے احکام آپ تک پہنچا دیے جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی لاک ڈاؤن کھول دے اور ہم عید کی نماز ہر سال کی طرح عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں. اور صرف دعا نہ کریں بلکہ ملکی سطح پر حکومت کے سامنے اپنی بات رکھیں اور کوشش کریں کہ عیدگاہ کھول دی جائیں، مسجدیں کھول دی جائیں، تاکہ ہم عید کی نماز اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کر سکیں. جب بازار کھل رہے ہیں، مارکیٹیں کھل رہی ہیں، یہاں تک کہ شراب کی دکانیں تک کھل رہی ہیں، تو 10-15 منٹ کے لیے عیدگاہ اگر کھل جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہم عید کی نماز شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق ادا کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں کھل سکا اور عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ مل سکی تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، جن شہروں میں جن جگہوں پر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت مل جائے اور جتنے لوگوں کو اجازت مل جائے وہ لوگ حسب سابق عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجدوں میں ادا کریں. ہاں، جن لوگوں کو اجازت نہیں ملتی یا جن شہروں میں قطعاً اجازت نہیں ہے تو ایسے لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں جو حکم عطا فرمایا ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم اپنے گھروں پر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں. خواہ یہ نماز تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ. اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کر سکتا ہے، امامت کا اہل ہے، تو ہم جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر یاد رہے کہ یہ نماز صرف نفل نماز ہوگی، یہ اشراق کی نماز ہوگی، یہ نماز ہرگز عید کی نماز نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن بیانات میں لوگوں نے یہ بتایا کہ عید کی نماز ایسی صورت میں ہم اپنے گھروں پہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ قطعاً غلط ہے. عید کی نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، جس طریقے سے جمعے کی نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طریقے سے عید کی نماز بھی گھر پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شرائط نماز جمعہ کے ہیں وہی شرائط نماز عید کے لیے بھی ہیں. اور اس میں ایک بنیادی شرط ہے اذن عام، کہ سب کو آنے کی اجازت ہو، اور یہ لوگوں کے گھروں میں یہ شرط قطعاً نہیں پائی جا سکتی. اس لیے یاد رکھیں کہ عید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، یہ ہرگز گھروں میں نہیں پڑھی جا سکتی. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں. اگر عید اور جمعہ گھروں میں پڑھنے کی اجازت ہوتی اور کسی بھی صورت میں اسے اپنے گھروں میں پڑھ لیا جاتا تو پھر ہمیں باہر جانے کی اور جامع مسجد میں جا کے جمعہ یا عید ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. اس لیے قطعاً اس بہکاوے میں نہ آئیں. اب رہ گئی یہ بات
کہ ہمارے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہے کہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھیں، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مجبور بھی ہو چکے ہیں اور معذور بھی ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں مایوس نہیں کیا، بلکہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہے، ہماری یہ نیت ہے کہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے پڑھیں اور ہم اس کا ثواب حاصل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والا رب ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے سماعت کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہی یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 637 پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ جب میرے آقا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیں مدینے میں، مگر جہاں جہاں ہم گئے اور جس جس کام میں ہم شریک ہوئے وہ تمام جگہوں پر وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو لوگ مدینے میں ہیں اور ہم لوگ باہر سے جہاد کر کے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خواہش تھی جانے کی، اور ان کی خواہش تھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، غزوے میں شریک ہونے کی، مگر عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کی وجہ سے ان تمام کاموں میں شرکت کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہم بالمدینۃ حبسہم العذر، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ثواب انہیں اس لیے ملے گا کہ وہ اگرچہ مدینہ طیبہ میں ہیں مگر انہیں جانے سے عذر نے روکا، مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ نہیں جا سکے۔ اور جس کسی اور عذر شرعی کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا سکے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کے مطابق انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ دیکھیں، اور عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ 188، یہ عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے جلد نمبر 14 صفحہ 188 پر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رات میں صلاۃ اللیل پڑھے گا یا تہجد کی نماز پڑھے گا یا کوئی اور نفل نماز پڑھے گا، اور یہ ارادہ کیا اور اس کے لیے وہ جاگتا رہا، اور پھر اسی نیت کے ساتھ اس کو اچانک نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پھر فجر کے وقت بیدار ہوا، وہ رات میں نہ اٹھ سکا کہ وہ صلاۃ اللیل پڑھتا یا کوئی اور نفل نماز پڑھتا، تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کو صلاۃ اللیل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، اس کے لیے اس کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا، مزید یہ کہ اس کی جو نیند تھی یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کہلائے گی۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیتوں کو قبول فرمایا اور وہ شخص وہ کام نہیں کر سکا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کی ایک دوسری شرح میں یہ فرمایا فیہ دلیل علی ان المعذور لہ ثواب الفعل اذا ترکہ للعذر، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ معذور کے لیے کام کا ثواب ملتا ہے جب کہ وہ کام کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر پایا ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سب کی یہ نیتیں ہیں کہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں، مگر لاک ڈاؤن کے عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے،
انشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ مگر شریعت نے جو طریقہ بتایا ہم اس سے ہٹ کر کے اپنے طرف سے کوئی راستہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں شریعت نے صرف ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم 2 رکعت یا 4 رکعت اپنے گھر پہ تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز نفل پڑھیں، مگر ہرگز یہ عید کی نماز نہیں ہے اور نہ ہی عید کی نیت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں بھی صدقہ فطر ہم پر واجب ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سوالات اس لیے کیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی بیانات آئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی پوزیشن میں صدقہ فطر واجب نہیں رہتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بالکل افطرا ہے، شریعت پر بہتان ہے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر آپ پر واجب ہے، اور صرف آپ پر ہی نہیں بلکہ صدقہ فطر آپ پر بھی واجب ہے، اور آپ کے ان بچوں کا بھی صدقہ فطر آپ پر واجب ہے جو چھوٹے ہیں، جو نابالغ ہیں اور خود اپنا صدقہ فطر اپنے مال سے ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوا اس دن اس کا بھی صدقہ فطر آپ کے اوپر واجب ہے، اور یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہمیں نکال دینا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہاں وہ اولادیں جو بالغ ہو گئیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے اور انہوں نے اپنے باپ کو اس بات کی اجازت دی کہ میری طرف سے آپ ادا کر دیں، تو ان کے ماں باپ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صدقہ فطر ہر مالک نصاب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اس کی طرف سے بھی، اس کے اہل و عیال کی طرف سے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ صدقہ فطر کسی بھی صورت میں منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس کے منسوخ ہونے کی بات کرنے والا شریعت پر بہتان لگا رہا ہے اور شریعت کے اوپر ایسی بات کہہ رہا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے قطعاً اس کی کوئی نص نہ اتاری، اور نہ اس بارے میں کوئی ایسا حکم آیا کہ ایسی صورت میں صدقہ فطر ہم سے ساقط ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اب رہ گئی یہ بات کہ صدقہ فطر ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف ہمیں گیہوں سے ادا کرنا رہتا ہے یا گیہوں کی قیمت سے۔ میں آپ کو آج اس کی مکمل وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ صدقہ فطر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور مذہب احناف کو سامنے رکھتے ہوئے 4 چیزوں سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں: کھجور کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، منقع کے ذریعے سے اور گیہوں کے ذریعے سے۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم منقع یا جو یا کھجور کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو 1 سا کی مقدار، جس کی آج کے پیمانے کے حساب سے جس کا وزن جو ہے وہ 4 کلو 94 گرام بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہیں یا منقع کے ذریعے ادا کرنا چاہیں یا جو کے ذریعے سے، تو ہمیں 4 کلو 94 گرام ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر ہم گیہوں سے ادا کرنا چاہیں تو نصف سا یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہمیں صدقہ فطر میں دینی ہوگی۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 4 چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ اہل ثروت ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، تو وہ لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر ادا کریں، جو ان 4 میں سب سے مہنگا ہے۔ اپنی پوزیشن کے حساب سے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان 4 میں سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے۔ منقع کے ذریعے یعنی 4 کلو 94 گرام منقع یا اس کی قیمت سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں ایک آدمی کی طرف سے۔ پھر کھجور کے اعتبار سے یعنی 4 کلو 94 گرام کھجور کے ذریعے سے یا 4 کلو 94 گرام جو کے ذریعے سے۔ ہاں، جو لوگ اس لائق نہیں ہیں یا اتنی مہنگے طور پر اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے،
ان لوگوں کو شریعت نے اجازت دی کہ پہلے 3 صورتوں میں نہ کر سکو تو تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم گیہوں کے ذریعے نصف سا یعنی 2 کلو 47 گرام کے ذریعے سے بھی اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسی حیثیت عطا فرمائی ہے اسی اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں، اور یہ آپ پر واجب ہے، قطعاً یہ منسوخ نہیں ہے۔ جس نے یہ بات کہی اس نے شریعت کے اوپر بہتان لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسی پوزیشن میں عید کس طرح منانی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے جو فطرت کو پسند کرتا ہے، اور فطری تقاضے کے مطابق اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عید الفطر ایک سادگی کا تہوار ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خوشیاں صرف اچھے کپڑوں سے پوری ہو سکتی ہیں؟ کیا عطر لگا کے ہی پوری کی جا سکتی ہے؟ کیا گھروں پہ قمقمے لگا کر کے اور اپنے چاروں طرف سجاوٹ کر کے ہی ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، اصل خوشی تو وہ ہے جو آپ کے دل سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اچھا لباس پہننا، نیا کپڑا پہننا، عطر لگانا اور تمام لوگوں کو دعوتیں کھلانا اور اپنے گھروں کو خوب سجانا، یہ جو سارے طریقے ہیں اپنی خوشی کے اظہار کے، ان تمام طریقوں سے بڑھ کر کے ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا فانت مومن، جب تمہاری نیکی تمہارے اندر خوشی پیدا کر دے تو سمجھ لو کہ تم واقعی مومن ہو۔ میرے عزیزوں، بلا شبہ عید خوشی کا تہوار ہے اور خوشی سے ہی منانا چاہیے، مگر اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اگر ہم جب اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے، پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، بڑے بڑے شہر سناٹوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے پیسے تک نہیں، لوگ محتاج ہو چکے ہیں، ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ایسی صورت میں، ایسے ماحول میں آپ کس کے سامنے نئے کپڑے پہن کر کے جاؤ گے؟ کس کے سامنے ہماری ماں بہنیں اپنی عید کی شاپنگ کر کے دکھانا چاہتی ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت سارے موقع آئیں گے، بہت ساری عیدیں آئیں گی جس میں آپ اپنے شوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کے پورا کر سکتے ہیں، مگر اس وقت کا تقاضا یہ ہے، میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، یہ ساری چیزیں، نئے کپڑے پہننا اور ان تمام طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ مستحب ہے، مگر ایک مجبور کی، ایک بھوکے کی مدد کرنا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک ننگے کو کپڑا پہنانا اور ایک پریشان حال شخص کے راشن کا انتظام کرنا شریعت نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ بعض صورتوں میں فرض ہے، ورنہ بہرحال یہ رسول پاک کی سنت تو ہر حال میں موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، جو ہم شاپنگ کے لیے پیسے رکھے ہیں وہ لوگوں کے راشن پہ خرچ کریں، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے انتظام میں خرچ کریں۔ آپ غور کریں تو ہمیں یہ مزاج خود ہمارے دین نے دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی آپ پر کیوں واجب ہے؟ نماز بعد میں پڑھنا، پہلے صدقہ فطر نکال کر کے ان لوگوں کو خوش کر دو، ان کے گھروں میں راشن پہنچا دو جن کے پاس راشن نہیں ہے، جو لوگ مسکین ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، جو لوگ صدقہ فطر کے مستحق ہیں، پہلے ان کے چہرے پہ خوشی لاؤ، پھر اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے جو دوسروں کو خوش کر کے ہمیں خوشی دینے کا سبق دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اس بھائی چارگی کا اظہار ساری دنیا میں کریں اور یہ بتائیں کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو مضبوطی دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں مسلمان اسی طرح ہیں۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے چہروں پہ خوشی لائیں۔ میں آپ کو بتا دوں، رب کعبہ کی قسم، زرق برق لباس پہن کے، ہزاروں روپے کا سوٹ پہن کر کے شاید وہ خوشی آپ کو نہ ہوگی جو ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر جب آپ دیکھو گے اور اس کے چہرے کے اوپر جب خوشی کے آثار طاری ہوں گے اور وہ آپ کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو اس وقت جو خوشی ہوگی آپ کو قیمتی لباس پہن کر کی بھی وہ خوشی حاصل نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور ایک دوسرے کو مضبوطی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں جو بیان دیا گیا اس کے مطابق ہمیں عید منانے، صدقہ فطر نکالنے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، کچھ غیر مقلدین حضرات نے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلائی ہیں کہ اپنے گھروں پہ عید پڑھ سکتے ہیں۔ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ 1400 سال میں کبھی بھی یہ تاریخ نہیں رہی۔ انہوں نے جن حدیثوں سے استدلال کیا نہ تو ان کا وہ معنی ہے اور نہ کسی صریح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہو کہ اپنے گھروں پہ پڑھ لیں، اس لیے اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں، اور جو آپ کو بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد اختر رضا خان مصباحی، مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ ورکن جماعت رضا مصطفیٰ، ممبئی۔ سبھی کا ہے وہ پیشوا رضا 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 رضا